نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس میں 3 سربراہوں کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعین کیا کہ سب سے پہلے جن کو سربراہی عطا فرمائی، علم آپ نے عطا فرمایا، وہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کے بہت ہی پسندیدہ تھے اور حضور کے بہت محبوب تھے، حضور ان سے بہت محبت فرماتے تھے اور انہیں حضور اپنا بیٹا کہتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور انہیں پہلے جب حضور نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا تو لوگوں نے بھی انہیں زید بن محمد کے نام سے تعبیر کرنا شروع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زید بن محمد کی نفی فرمائی کہ لوگ یہ جو کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، انہیں ان کے والد ہی کے نام سے موسوم کیا جائے، تو ان کے والد کا نام حارثہ تھا تو اسی لیے ان کو زید بن حارثہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن حضور ان سے بہت محبت کرتے تھے، یہ حضور کے بہت ہی چہیتے تھے۔ تو سب سے پہلے جو علم سرکار نے تھاما وہ حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت جعفر بن ابو طالب، جنہیں طیار لقب دیا جاتا ہے، جنہیں ذوالجناحین کہا جاتا ہے، تو انہیں سرکار نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لقب ہوگا، ان کے ہاتھ میں علم ہوگا، پھر یہ امیر لشکر ہوں۔ اگر یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ سپاہ سالار ہوں گے، پھر اگر یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر مسلمان کسی کو بھی اپنا لشکر کا امیر منتخب کر لیں۔ اب سرکار نے جو ترتیب سربراہان کی مرتب کی، جو بیان کیا کہ سب سے پہلے یہ ہیں، یہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد یہ ہیں، اور یہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد یہ ہیں، تو اس پہ اور بھی کلام ہو سکتا ہے کہ سرکار کا بہترین علم تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو غیوب عطا فرمائے ہیں، جو غیب کے علم آپ کو عطا فرمائے، یہ ان میں سے ایک تھا کہ آپ نے امیر لشکر جس ترتیب سے قائم فرمائے اسی ترتیب سے وہ بنے۔ پہلے حضرت زید بن حارثہ تو پھر حضرت زید بن حارثہ بنے، پھر حضرت جعفر طیار تو پھر وہی بنے، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ تو پھر وہ بنے، اور اس کے بعد پھر حضرت خالد بن ولید کو تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پر امیر لشکر متعین کیا۔ تو جنگ جب شروع ہوئی تو بہت ہی جو سمجھیں کہ زبردست جنگ تھی، اس میں لاکھوں کی تعداد میں رومی تھے اور مسلمان ہزاروں کی تعداد میں تھے، بہت قلیل بعض نے 3000 کی تعداد بیان کی ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ کا شہادت کا موقع آیا، حضرت زید بن حارثہ نے بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہادت پیش کی۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار یہ امیر لشکر بنے اور انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ان کا ایک بازو کٹ گیا، تو پھر انہوں نے اپنا علم اور تلوار دوسرے ہاتھ میں تھام لی، تو پھر دشمنوں کی طرف سے دوسرا وار ہوا اور ان کا بایاں ہاتھ بھی الٹا ہاتھ بھی کٹ گیا، تو سیدھا ہاتھ بھی کٹ گیا اور الٹا ہاتھ بھی کٹ گیا، تو دونوں ہاتھ ان کے کٹ گئے اور پھر یہ جام شہادت نوش کر گئے۔ تو یہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو ہم نے ان کے جسم کو جب دیکھا تو اس میں 90 سے زیادہ زخم تھے، اور سارے زخم ان کے سینے کی طرف تھے، سارے زخم ان کے سینے کی طرف تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ یہ تقریباً 31 میں مسلمان تھے، 30 جب مسلمان ہوئے تو 30 کے بعد پہلے مسلمان حضرت جعفر طیار تھے، تو یہ مسلمان ہوئے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ جب یہ مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں یہ اس وقت پہنچے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا اور خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ تو جب قلعہ خیبر فتح ہوا اس کی خوشی مسلمان منا رہے تھے، تو حضرت جعفر طیار حبشہ سے ہجرت کر کر وہاں پہنچے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میں یہ کہہ نہیں سکتا ہوں کہ قلعے کے فتح کرنے کی مجھے خوشی ہوئی ہے یا آپ کے میرے پاس پہنچنے کی خوشی ہوئی ہے۔ حضور اتنے خوش تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ پھر جب ان کی شہادت ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضیلت اور ان کی کرامت کو بھی ذکر فرمایا، کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جعفر کو اللہ رب العزت نے پر عطا فرما دیے ہیں، دونوں بازو ان کے کٹ گئے تھے، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں بازوں کی جگہ ان کو پر عطا کر دیے ہیں اور وہ جنت میں اڑتے ہوئے پھرتے ہیں، کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، بہت ہی بہادر ہیں، تو یہ ان کے بھائی ہیں۔ حضرت جعفر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ تو حضرت علی نے ایک مرتبہ اپنے بھائی پر فخر محسوس کرتے ہوئے بہت ہی پیارا شعر نظر کیا، تو وہ کہتے ہیں وَجَعْفَرُ الَّذِي يُمْسِي وَيُدْحِي يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ ابْنُ أُمِّي
हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे भाई जाफ़रुल्लज़ी युमसी व युदही, जाफ़र ये सुबह करते हैं और शाम करते हैं, शाम और सुबह करते हैं। किस तरह? यतीरु मअल मलाइका, ये मलाइका के साथ उड़ते हुए फिरते हैं, मलाइका के साथ चक्कर लगाते हैं। यतीरु मअल मलाइका, ये मलाइका के साथ उड़ते हैं। इब्नु उम्मी, और ये मेरे सगे भाई हैं। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत जाफ़र तैयार को इस फ़ख्र के साथ पेश किया। और आपको जो तैयार कहा जाता है वो भी आपकी परवाज़ की वजह से कहा जाता है, तैयार उड़ने वाले को कहते हैं। तो आप चूँकि उड़ते हैं मलाइका के साथ, इसलिए आपको तैयार कहा जाता है। और आपको चूँकि 2 पर दिए गए, इसलिए आपको ज़ुल जनाहैन भी कहा जाता है, 2 परों वाला। आपके दोनों बातें जब शहीद हुए तो फिर आपको अल्लाह ताला की तरफ से 2 पर मिले, तो जिसकी वजह से आपको ज़ुल जनाहैन भी कहा जाता है। तो ज़ुल जनाहैन भी आपका लक़ब है और तैयार भी आपका लक़ब है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आपसे बहुत मोहब्बत फरमाते थे और दीगर सहाबा भी आपसे बहुत प्यार फरमाते थे।